السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سے آج ہماری چھٹی سیشن ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے امان اللہ صاحب بار بار گزارش کرتے ہیں کہ قرآن ہاتھ میں رکھا کیجیے درس سنتے وقت، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ چلیں، جزاک اللہ، شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ غالباً یہ چھٹی نشست ہے۔ الحمدللہ ایک بار پھر میں تعارف کراتا چلوں کہ میں ایک ادنیٰ سا دین اسلام کا طالب علم ہوں۔ آپ ہی کی طرح اللہ کی فرمانبرداریاں کرتا ہوں اپنی استطاعت بھر، آپ ہی کی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہوں۔ بشری کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو پہلی فرصت میں آپ کی طرح اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اگر کبھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، کا احساس ہوتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وسوسے اللہ کی فرما برداری کے لیے ہیں یا اللہ کی نافرما برداری کی طرف لے جانے والے ہیں، تو جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرما برداری کی طرف لے جانے والے ہیں تو اللہ سے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ اب تک جو 5 نشستیں ہو چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک تارانہ نظر ڈالا جائے ان تمام اہم باتوں پر جو ہم لوگ کرتے رہے ہیں، یا جو آپ نے سنی ہے، جو میں نے کہی۔ بات شروع ہوئی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا معاملہ دین کے کاموں میں کچھ اور انداز ہوتا ہے ہمارا، اور دنیا کے معاملے میں ہماری کوشش تگ و دو کسی اور انداز میں ہوتی ہے، دونوں میں فرق کیوں ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور جب یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں تو اس کے کچھ دیر قبل مجھے اپنا بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ ایک کیا سینکڑوں بار کا واقعہ، کہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے کسی شغل میں مشغول ہوں، کہ نانی کہتی ہیں کہ بیٹا جا کے فلاں چیز لے آؤ، تو بڑی طرف چڑھتی۔ نانی 1 گھنٹہ پہلے تو میں گیا تھا، اپنے اس وقت کیوں نہیں مجھے بتا دیا، میں اسی وقت لے آتا۔ بیٹا اس کی ضرورت تو اب پڑی ہے نا۔ منہ بناتا ہوا جا کے کرتا تو ضرور تھا۔ دوسری طرف کبھی نانی خوش ہوتی تو اپنے کمر سے ایک چونی نکالتی۔ یہ چونی تو شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، 4 آنا 1 روپے کی چوتھائی ہے، اس وقت آنا چلتا تھا، اور کہتی کہ بیٹا پوری اور رسگلہ لے آؤ اور لا کے کھا لو۔ جیسے ہی چونی نکالتی اور یہ کام کہتی، فوراً بھاگتا ہے، بازار زیادہ دور نہیں تھا، وہاں سے 2 پوریاں خریدتا اور 1 رسگلہ خریدتا، پوری کے ساتھ ترکاری ہوتی، اور آ کے گھر میں چٹ کرتا، اس لیے کہ ممانعت تھی کہ باہر کچھ نہیں کھانا۔ لیکن آج تو معاملہ اور ہے۔ بہرحال میں صرف یہ اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میری اپنی ذات کا نفع کچھ مجھے نظر آیا تو میں نے کس طرح بھاگ دوڑ کتنی تیزی سے کھائی کام میں، اور جب مجھے ایک حکم مل رہا ہے جس کا میری سمجھ میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بڑی مشکل سے یہ کام ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے، جو چاہا بنایا ہے، پتہ نہیں کروڑ اربوں ارب کتنے مخلوقات ہیں اللہ کے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ فعال لما یرید ہے، جو اللہ نے چاہا وہ بنا، جو ارادہ کیا وہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کے بنانے کا ارادہ کیا، ایک بااختیار مخلوق کا بنا دیا، اور اس کے بعد ہماری رہنمائی بھی فرما دی۔ کچھ رہنمائی فطرتی طور پر ہمیں عطا کی، اور دوسری جو اہم رہنمائی تھی اس کے لیے انبیاء اور رسولوں کا ذریعہ بنایا۔
اور یہ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، ہمیں جانا کہاں ہے. یا تو وہ اللہ کی نعمتوں والی جنت ہے، یا اللہ کے عذاب کی جگہ، اللہ کی عقوبت کی جگہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، پوری نوع انسانی کو، یا رب العزت. اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ہمارے، تو پھر دین کا کام ہمارے لیے اس سے زیادہ تیزی سے ہم کریں گے جتنی تیزی سے ہم دنیا کا کام کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ تو ہمیں وہاں لے جانے والی ہے جہاں جا کر کے ہم تمام غم و فکر سے آزاد ہوں گے، ہماری تمام خواہشات کی تکمیل ہوگی، وغیرہ وغیرہ. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور یہ ہے وہ اہم نقطہ. اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو دین کا کام پھر اللہ نے جیسا کہا ہے کہ دین ہم نے آسان بنایا ہے، حقیقتاً دین بے حد آسان ہے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہم لوگوں نے پڑھی، پھر سورۃ البقرہ میں آئے. بات شروع ہوئی کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتے ہیں، جو سورۃ الفاتحہ میں بات ہو چکی، تو ان کے لیے یہ کتاب بغیر شک و شبہ کی گارنٹڈ ہے ہدایت کے لیے. اور پھر 5 ہدایات اللہ نے دے دی ایسے لوگوں کے لیے، جس میں 3 اندرونی ہیں، اس کا تعلق اس کے اپنے نفس سے ہے، اور 2 ظاہری ہیں جو دوسرا دیکھ سکتا ہے، اس لیے ظاہری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. 5 ہدایات اللہ تعالیٰ نے دے دی. جن لوگوں نے ان 5 ہدایات کو اپنی زندگی کے لیے مشعل بنا لیا، اسے اپنے پلو میں باندھ لیا، اور اس سے ٹس سے مس نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا، ان کے لیے وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے. پھر اس کے بعد 2 عذابوں کا ذکر آیا، ایک عذاب عظیم اور دوسرا عذاب علیم. عذاب کے معنی ہے سزا، پنشمنٹ، عقوبت. ظاہر ہے سزا، پنشمنٹ، عقوبت کچھ کرنے پر ہی تو ملتی ہے نا. ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے ایسی پنشمنٹ جو عظیم ہے، بہت ہی بڑی سزا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن تک اللہ کی یہ رہنمائی پہنچی لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے کہا کہ یہ کافر ہے، انکار کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ انکار کرنے والے لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یہ انسان کی اپنی انا پھر رکاوٹ ڈال دیتی ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم. دوسری طرف انسانوں کے ایک تیسرے گروہ کی بات کی گئی جو ان ہدایات کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن اس کا اندرونی معاملہ گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، اندرونی معاملہ ان کا درست نہیں ہے. اور پھر اللہ نے 3 سیمپلنگ بھی کر کے دکھا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اس لیے کہ ان کا اندرونی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں یہ دھوکہ دہی جو کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا فائدہ انہیں کچھ نہیں ہونا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب. کیا کیفیت ہے ان عذاب کی؟ عذاب عظیم کیا ہوگا، عذاب علیم کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ یہ معاملہ جہنم کا ہے. دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی کئی بار عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال دنیا کا عذاب کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس عذاب سے جو آخرت میں اللہ نے رکھی ہے اس سے کہیں بڑی ہے. اس دنیا کے عذاب سے کہیں بڑی، کوئی موازنہ نہیں ہے اس کا. اس کی اللہ نے 3 سیمپلنگ بھی کی. یہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رہنمائی کو فساد سمجھتے ہیں. دیکھیں، فساد کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی محلے میں یا کسی آبادی میں فساد ہو. مجھے مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ سود مت لو. میں کاروباری آدمی ہوں، میں کہوں گا بھائی میں سود نہیں لوں گا تو ہم تو سب گیا میرا کاروبار. یہ کیا ہے؟ میرے لیے فساد ہے. مثال کے طور پر ایک عورت کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ستر کو ڈھانپو. اللہ کا حکم ہے نا، مرد کے لیے بھی ہے، مرد کا ستر اور ہے، عورت کا ستر اور ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی تو پھر میرا گھر کا کام کیسے ہوگا؟
یا میں باہر جاتی ہوں کام کرنے، وہ کیسے ہوگا، اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ تو بھائی نہ گھر میرے لیے فساد کا معاملہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں سب سمجھانے کے لیے، آپ اس سے بے شمار مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. دفتر میں نماز پڑھنے کا معاملہ لے لیجئے. بہت سارے دفاتر ہمارے پاکستان میں ہیں جہاں نماز کا کوئی انتظام نہیں ہے. وہاں پر کھڑے ہو کے نماز کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے. قائم کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اذان دینی ہوگی. ذرا بعض دفاتر میں دیکھیں تو دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو فساد ہے، اور پھر اس طرح وہ اللہ کی یہ جو 5 ہدایات جو ملی ہیں ان میں ڈنڈی مارتے ہیں. فساد ہے یہ. دوسری بات اللہ نے کہی کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی کہ تم پوری طرح اس طرح کیوں ایمان نہیں لاتے جیسے کہ وہ لوگ لائے ہیں جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ ہمارے پاس کھوپڑی نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ اللہ نے کس چیز دیا ہے عقل؟ جو چیز سمجھ میں آئے گی کریں گے، جو نہیں سمجھ میں آئے گی نہیں کریں گے. کہتے نہیں ہوں، کہ نہیں بھی کہتے ہوں تو ان کے اندر ہوتا یہی ہے. اللہ تو دل کا حال جانتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو جن کی دلی تعلقات ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے ہدایات کو قبول نہیں کریں گے یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. یہ 3 سیمپلنگ اللہ نے دی. انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب. اس کے بعد میں تیزی سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ختم کروں. اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ 2 مثالیں دیتے ہیں اس گروہ کے انسان، تیسرے گروہ کے انسان کی. ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ ایک ایسی جمود کی کنڈیشن میں پہنچ گیا کہ وہ اب ایمان کی طرف رخ کرنا اس کے لیے ناممکن ہے. وہ ایسا ہے جیسے روشنی جلائی گئی، آگ جلائی گئی، اندھا بہرا گونگا پلٹ کے نہیں آنے والا. دوسرے گروہ وہ ہے جس پر بڑی مشکل لگتی ہے یہ چیزیں، قرآن کی، اللہ کی ہدایت. کچھ پر عمل کرتا ہے، کچھ پر نہیں کرتا، مشکل سے کرتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے. ان کے لیے ابھی راستہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی اگر ہم چاہتے تو انہیں بھی مفلوج کر کے چھوڑ دیتے پہلے گروپ کی طرح. ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. کیا پتہ کسی اسٹیج پر ایسا شخص صحیح راستے پر آ جائے، اور آتے ہیں لوگ. ایسا ہوا ہے، ماضی میں ہو چکا ہے، حال میں بھی ہوتا ہے. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب کیا. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، قرآن علماء کے سمجھنے کی بات ہے، تو کہنے والا پتہ نہیں کیوں کہتا ہے میں نہیں جانتا ہے، سننے والا کیوں اسے مان لیتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں مجھے جو بات نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کی یہ پہلی ندا جو تمام انسانوں سے ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. اگر وہ جانتا ہے کہ تمام انسانوں سے اللہ نے سب سے پہلے پکار کے آواز دی ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ قرآن علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، بڑی ہمت والا ہے وہ. اور جو نہیں جانتا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں. لیکن ذمہ داری کس پر عائد ہوگی جب تک وہ نہیں جان؟ دونوں ذمہ دار ہیں. جس نے نہیں جانا ہے اور جاننے کی استطاعت رکھنے کے باوجود، تو وہ تو ذمہ دار یقیناً ہوگا، لیکن وہ بھی ذمہ دار بہت بڑا ہے جس نے یہ بات اس کو بتائی تھی کبھی. یہ قرآن علماء کے سمجھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہارا رب تمہیں دے رہا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، تم سے پہلے والوں کی تخلیق کی ہے. سب کی تخلیق کرنے والے اللہ ہیں. تمہارے لیے رزق مہیا کرنا زمین پر، یہ سب اللہ کر رہے ہیں. زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، یہ سب اللہ نے کیا ہے. تو پھر اللہ کا ہمسر کسی اور کو مت بناؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر، یہ ہدایات جو قرآن میں تمہیں ابھی ابھی ملی ہے، اگر شک ہے تو قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اپنے ہی لوگوں کو بلا لو جو گواہی دیں کہ ہاں یہ قرآن جیسی ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں کرو گے اور تم نہیں کر سکتے ہو. تمہارے لیے یہ ناممکن ہے، نہیں کر سکتے.
تو پھر ڈرو اس آگ سے، اشارہ جہنم کی طرف ہے، جس کا ایندھن انسان بنیں گے، پتھر بنے گا۔ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ خود جلتا ہے نا، انسان خود جلے گا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ تو ڈرو اس آگ سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ان 5 ہدایات کو تسلیم کیا اور اس کے مطابق زندگی میں کام کرتے رہے۔ ان کے لیے ان کی آنکھوں کی لذت، ان کی زبان کی لذت، ان کے جسم کی لذت، ان سب کا انتظام، بہترین انتظام اللہ نے کر کے رکھا ہے۔ کہاں؟ جنت۔ یہ کم و بیش، یہ چونکہ یہ آیات میری نظر میں قرآن کی شروع کی آیات، آیت نمبر 29 تک، ہم لوگوں نے آیت نمبر 25 تک ہی پڑھا تھا۔ یہ لذت ہر ایک کے لیے الگ الگ لذت کا مفہوم ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بریانی پسند آتی ہے، کوئی کہتا نہیں یار مجھے پلاؤ پسند ہے۔ وہ ہر ایک کے لذت کا انتظام رکھا ہے۔ ایسی جگہ ہوگی جو ہر ایک کی آنکھ مسرور ہوگی اس جگہ کو دیکھ کر، اور جو اس کی جسمانی خواہش ہوگی اس کا انتظام پورا کرنے کا انتظام بہترین ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ یہ تھا ایک تارانہ نظر اب تک کی گفتگو پر۔ آج جو آیات میں آپ کو آگے چل رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 6۔ قرآن ہاتھ میں ہے آپ لوگوں کے، چاہیں تو ترجمہ والے قرآن لے لیں یا ایسا قرآن جو بھی ہے۔ ایک لفظ کے بھی پڑھنا آپ جانتے ہیں کہ ایک حرف بھی 10 نیکیوں کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ نیکی انہی کے لیے ہے، یاد رکھیں، جو ایمان والے ہیں۔ کیسے ایمان والے؟ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے، کیونکہ دوسرے قسم کے ایمان والوں کی بات اللہ نے کر دی، ان کے لیے عذاب علیم ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال اللہ سے بہتر جانتے ہیں، سب غیب کی باتیں ہیں۔ یہ جو آج کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 29 تک انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست میں میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پہلی آیت میں جس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے، جب قرآنی آیات نازل ہوتی رہیں اور لوگوں تک پہنچتی رہیں، اللہ نے قرآن میں بہت جگہوں پر مثالیں دی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آسمانی کتابوں میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں مثالیں ملیں گی۔ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں بھی مثالیں دی ہیں، اگر مجھے یہی صحیح یاد ہے تو خیر 40 کے قریب مثالیں ہیں قرآن کے اندر، غالباً صحیح فگر میں نہیں، اندازہ ہے میرا۔ یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں، جب قرآن نازل ہوا تو یہ لوگ جو نہیں ماننے والے تھے، یا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں، ایسے لوگوں کی، یہ جو میں نے کہہ دیا، جوڑ دیا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں، کیوں جوڑا؟ اس کا جواب مل جائے گا۔ یہ کیا ہے مثال؟ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے؟ ایک ان کی کیفیت ہے، دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان میں سچے ہیں ان کی کیفیت ہے، کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو ایمان، جو یہ سوال کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں کیا؟ آئیں دیکھتے ہیں اس آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بسم اللہ، معذرت چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ گرم ہونے سے پہلے آپ لوگ بھی لے لیں، ہو گیا تقریباً گرم، سادہ پانی بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک
مثال دے رہا ہے ایسی چیز کی، کسی چیز کی. یہاں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثال دے رہا ہے کائنات کا خالق کس چیز کی؟ مچھر کی. بعودہ مچھر. فما فوقہا، اور جو اس کے اوپر ہے. مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پر. آپ میں سے بہت سارے لوگ، شاید سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ جانتے ہوں گے آج اس سلسلے میں جو سائنسی تحقیق سامنے آئی ہے مچھر کے پر کے حوالے سے، وہ حیران کن ہے. حیران کن ہے وہ. یہاں تو صرف بات مثال کے طور پر کہی جا رہی ہے. وہ جو پر ہے اس مچھر کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مچھر، یا جو اس کے اوپر ہے، یہ حیران کن ہے. تلاش کیجیے، آپ لوگوں کو مل جائے گی. یہ وقت اس کام کے لیے نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں آتی کہ مثال دیں وہ مچھر یا جو اس کے اوپر ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. کون لوگ؟ ان 5 ہدایت کو جنہوں نے قبول کیا ہے، دل کی گہرائی سے قبول کیا ہے. ان 5 میں تو ایک وہ ہے کہ اس کو اس درجے میں قبول کیا ہے کہ وہ یقین کی حد تک ہے آخرت. تو یہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے ان کے رب کی طرف سے، اس لیے کہ پہلے ہی انہوں نے غیب پر ایمان لایا ہے، اللہ کی باتوں پر ایمان لایا ہے، قرآن پر ایمان لایا ہے. تو جانتے ہیں یہ حق ہے، سچائی ہے. حق، سچائی، حق کو، اور اس کا الٹا باطل ہے. یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. کفروا، کافر لوگ کے انکار کرنے کی، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، وہ تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہتے ہیں کیا ہے اللہ کا ارادہ؟ اس مثال کو دیکھیں، کیا چاہتے ہیں اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ سمجھ سے باہر ہے یا استہزاء ہے، مذاق ہے؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو جملہ ہے، جیسے اکثر ہم کہتے ہیں یار کیا یہ تم کیا بات کر رہے ہو یار، کیا ہے؟ استہزاء شامل ہے. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو بھائی تم نے کیا بات کی، یہ سوال ہے. یہ جملہ قرآن کے اندر ایسے ہی ہے جو بیک وقت استہزاء بھی ہو سکتا ہے اور بیک وقت سوال بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ آگے سنیے. یدل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دیتے ہیں. اسی لیے یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن گمراہی بھی ہے. گمراہی ان کے لیے ہے جو اللہ کی اس کتاب پر ایمان یہاں سے نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کہہ رہے ہیں یا وہ اللہ گمراہ کر دیتے ہیں بہتوں کو، اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں. ذرا رک جائیں ایک لمحہ. گمراہ کر دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یا آپ ایک رخ پر جا رہے ہیں جہاں آپ نے جانا ہے. راستے میں باتوں میں کسی نے پوچھا بھائی کہ کہاں جا رہے ہو، تو آپ نے بتایا فلاں جگہ جا رہے ہیں. وہ جانتا ہے کہ یہ راستہ ادھر ہی جا رہا ہے. وہ کہتا ہے یار وہاں جانا ہے تو یہ راستہ پکڑو نا. کیا کیا اس نے؟ مجھے گمراہ کر دیا. تو یہ گمراہ کا لفظ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ شخص جانتا ہے. ایک تو کفروں میں وہ لوگ ہیں جس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ماننے کو تیار ہی نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا دیکھی جائے گی. ان کی نظر میں مر گئے مٹی ہو جائیں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے پر کسی کو صحیح راستے پر چلتی اس کو دوسرے راستے پر لگا دیا. کون؟ کس نے لگایا؟ اللہ نے. کیوں؟
دل میں بیماری ہے، مرض ہے۔ آگے مزید تشریح آ رہی ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے ہیں مگر اسے جو فاسق ہے۔ قرآن کی ایک اور اصطلاح سامنے آ رہی ہے۔ اب تک قرآن کی اصطلاح ایک تو ایمان کی بات ہوئی، ایمان کا لفظ آیا۔ قرآن کی دوسری اصطلاح صلاح، نماز کی بات ہوئی۔ یہ الفاظ ان کے ہاں عربی زبان میں اس وقت رائج تھے، جانتے تھے ان الفاظ کو، لیکن اللہ نے قرآن کے ساتھ اسے مخصوص کیا۔ پھر آگے اصطلاح آئی اور کامیابی کی اور دوسری، بہرحال آ جائے گی بات انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک نیا لفظ آ رہا ہے، فاسق۔ فسق کہتے ہیں کلی کا تصور کریں، گلاب کی کلی لے لیں، بند ہوتی ہے یوں، اس کے بعد وہ چٹکتی ہے اور اندر سے کوپل نکلتے ہیں، یہ جو عمل ہے یہ فسق ہے، اپنے دائرے کو پھاڑ کر کے باہر نکلنا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ جو اپنے دائرے کو پھاڑ کے اس سے باہر نکلتا ہے۔ ایسے لوگ جو ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، بات کی ہے اور اس کے بعد وہ ان کا اندرونی معاملہ درست نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے وہ اس دائرے کو پھاڑ کے باہر نکلنا۔ یہ لفظ بار بار آئے گا، فاسق کا لفظ۔ اور ابھی میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے لیے لفظ فاسق استعمال کرتے ہیں، آگے جا کے قرآن میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ بہرحال وقت سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ اسے ہی کرتے ہیں جو فاسق ہے، اس کے علاوہ فاسقوں کے علاوہ دوسرے گمراہ نہیں کرتے۔ جو دوسرے ہیں وہ تو گمراہ ہیں ہی، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ تو گمراہ ہیں ہی، ان کی تو بات چھوڑ دیں، وہ تو مستقل گمراہ ہیں۔ مزید وضاحت اس فاسق کے لفظ کی آ رہی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ یہ مضبوط عہد اللہ سے کیا؟ یا اللہ ہم ایمان لائے، جو کچھ آپ نے کہا، غیب پر کہا ایمان لائے، قرآن پہ کہا ایمان لائے، آخرت پہ کہا مان لیا، یقین ہو گیا۔ یہ وہ مضبوط عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میثاق کہتے ہیں پکا کرنا، اس کو پکے کرنے کے بعد میثاق کہتے ہیں جیسے باندھنے کو، گرا باندھ دینے کو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوڑنے کے لیے، جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، ان کو یہ کاٹتے ہیں۔ جوڑنے کے بجائے وہ اور اس کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہے رحمی رشتے۔ رحمی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جی نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رحمی رشتوں کو جوڑنا ہے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ میں نے مثال دی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں امر کا لفظ تو آ رہا ہے، اللہ نے کہیں قرآن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے اللہ کی یہ ہدایات ہیں، تو اسے وہ کاٹتے ہیں۔ یفسدون فی الارض، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے، آگاہ ہو جاؤ تم ہی فسادی ہو، پیچھے پڑ چکے ہیں ہم لوگ پچھلی نشست میں، اس سے پہلے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خاسرون کا لفظ، خسارے کا لفظ بار بار قرآن میں آئے گا، یہ بھی قرآنی اصطلاح ہے۔ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ کیا ہے؟ نقصان۔ کیوں؟ نقصان کیسے اٹھائیں گے؟ جس جنت کی توقع ہے وہ تو گئی ہاتھ سے، اور صرف وہ نہیں گئی بلکہ اب جہنم ہے۔
اس کی آگ کا مزہ چکھو، ڈبل خسارہ ہے، ڈبل نقصان ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ اٹھانے والے لوگ، ایک تو پکا پکا ہے نا، وہ تو جنت جہنم کی اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے نا، جائے گا تو جہنم میں عذاب عظیم ہے، لیکن اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ جو لوگ ہیں جو منہ سے اقرار کر رہے ہیں، ان کو فکر ہے، تبھی تو انہوں نے اقرار کیا ہے۔ تو جس چیز کی فکر ان کو تھی، جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو گیا، ہاتھ سے نکل گیا، اور الٹا سزا ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے، میں نے آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہی یہ بات کہی تھی، پہلی نشست میں ہی، کہ انسان کی ٹوٹل زندگی کے جو جاویدہ زندگی ہے، اس کے 5 الگ الگ اسٹیجز ہیں۔ ایک وہ زندگی تھی جو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم نے گزاری ہے۔ کیسے گزاری ہے کچھ پتہ نہیں۔ دوسری زندگی ماں کے پیٹ میں گزاری ہے۔ تیسری زندگی اس دنیا میں درمیانی کیفیت میں، یہ دنیا کی زندگی ہماری ہے جس میں ہم بااختیار ہیں۔ چوتھی زندگی برزخ کی زندگی ہے، جو آئینہ ہوگی ہمارے اعمال کے نتیجے میں، اچھا تو اچھا، برا تو برا، برزخی زندگی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اچھا تو اچھا یہ ہے کہ وہ جنت کا باسی ہوگا، جنت کی شہریت اسے ملے گی، اور برا تو برا ہوگا، وہ جہنم کا شہری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہنم سے، اس کی آگ سے، یا رب العالمین ہم سب کو۔ دیکھیں یہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار، اللہ کی نافرمانی کیسے کرو گے؟ ایک سوالیہ، ایک بالکل سوالیہ جملہ اللہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ کیف تکفرون، کس طرح تم نافرمانی کرو گے اللہ کی، اللہ کی ہدایت کو رد کرو گے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مرے ہوئے تھے۔ کسی چیز کا وجود ہوتا ہے تبھی وہ مرا اور زندگی کی بات ہوتی ہے۔ کوئی وجود تھا ہمارا دنیا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، تم وہاں مرے تھے، مردہ تھے۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، تو ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ زندگی کا سلسلہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوا، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں ماریں گے، موت دیں گے۔ ثم یحییکم، یہ تمہیں موت دیں گے کیا ہے؟ یہ موت اور برزخی زندگی کا تعلق ہے اس سے۔ ثم یحییکم، یہ ہے وہ آخرت کا وہ معاملہ جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت در حقیقت اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں تم اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی ہدایت کی قبولیت سے انکار تم کس طرح کر سکتے ہو؟ یہ دونوں گروہ شامل ہیں، وہ لوگ جو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دونوں ہی شامل ہیں۔ تم کس طرح کرو گے یہ؟ تم مردہ تھے، تمہیں ہم نے زندہ کیا، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، اور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ آخرت میں فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم لوگ جنت میں جاؤ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے یا رب العالمین، اور تم لوگ چلو ادھر۔ ثم الیہ ترجعون، بات واضح ہے۔ آخری آیت آج کے لیے، اس نشست کے لیے،
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ہے جس نے بنایا، وہ سے مراد اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے جس نے بنایا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا، ما فی الارض کہہ دینا کافی ہوتا ہے، لیکن جميعا کا لفظ بھی ساتھ آتا ہے، زمین پر جو کچھ ہے اس تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تمہاری ضروریات کی تکمیل کے لیے بنایا ہے، جو کچھ ہے۔ زمین پر جانور بھی ہیں جنہیں ہم، وہ ہیں مویشی جن کو ہم کھاتے ہیں، زمین پر ایسی مویشی بھی ہیں جو اللہ نے حرام کی، ایسے جانور بھی ہیں جو حرام ہیں، زمین پر حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کتنے کیا کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، اس کا مطلب یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، سائنسی ترقی کا نتیجہ ہے کہ فصل پر دوائیاں چھیٹتے ہیں تاکہ اللہ کے بنائے یہ کیڑے مکوڑے جو آتے ہیں اس پر وہ نہ کھائیں، اور پھر وہ جو دوائیاں چھیٹتے ہیں ان کو مارنے کے لیے وہ ہمارے پیٹوں میں جاتی ہے، اور ہم 50 بیماریوں کو، ہمارے 50 بیماری ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ ہم ان کی غذا ختم کر کے، ان کی غذا ان کو مار کر کے، وہ ہم اپنا حصہ، وہ جو کھائیں گے وہ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں۔ ایک مثال ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پر جو کچھ ہے جميعا، سارا کا سارا ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اسی آیت کی بنیاد پر ایسی بات لوگوں کے ذہنوں میں آئی، اس میں اہل علم بھی ہیں کہ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، تو انسان پھر کس کے لیے؟ وہ اللہ کے لیے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اپنی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں، وہ تمام حاجات سے بے نیاز ہیں اللہ کی ذات۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے رخ کیا آسمان کا، فسواهن 7 سماوات، اور پھر 7 آسمان بنا دیے۔ جی قرآن 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے، ہمارے لیے تو وہی ایک ہی آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق بہت کچھ اس سلسلے میں بتا رہی ہے۔ بہرحال پھر 7 آسمان بنائے، سواہن 7 سماوات، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ ہر کیفیت میں اللہ جانتے ہیں، ہر وقت اللہ جانتے ہیں، ہاں کیسے بنائے تو وہ بھی اللہ جانتے ہیں، کیسے ختم کریں گے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کا مکمل علم رکھنے والے اللہ ہیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔